أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری طرف توجہ فرما، کہ تیرے ہاں تیزی سے آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں، اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجت سے آگاہ ہے، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے، دنیا و آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجت ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے، اے میرے سردار، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے، اور تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں، میری کمی بیشی اور نفع و نقصان۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرا عذاب ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں، پس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ اے میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرا حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑا رہا ہے، پس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو، اور اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں، تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیری جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، اگر تو اسے نہ بخشے تو یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ میرے معبود، مرنے کے بعد تیرے عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایان نشان ہے، اور مجھ گنہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیا،
بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما، جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے معبود، تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز ہے، بس میرا عذر قبول فرما، فاقبل عذری۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے کہ جس کے سامنے گنہگار عذر خواہی کرتے ہیں، میرے مولا میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود، اگر تو میری خاری چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردپوشی نہ کرتا۔ میرے معبود، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود، حمد بس تیرے ہی کے لیے ہے، ہمیشہ پے در پے اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردپوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرے معبود، میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کمتر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، کس طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ ہے کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا۔ پھر بھی اے معبود، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ الہی انا عبد اتنزل الیک، میرے خدا میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہے، جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکڑا ہوا تھا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ معافی کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میرے خدا، میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ میرے خدا، مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے کہ گویا وہ تیرا فرمانبردار تھا۔ اے قریب کی جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ میرے خدا، مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، الہی قلبا یدنیہ منک شوق ہو۔ وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی ہے،
اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے خدا بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا۔ میرے خدا بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں میں تیری پناہ لیتا ہوں اے خدا، بس تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، اور میرے اور اپنی مہربانی کے بیچ پردہ نہ ڈال۔ مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے خدا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے ہمت دے اپنے اسماء حسنیٰ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے۔ میرے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ کہ مجھے اپنے فرمان بردار میں شامل اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میرے خدا میں تیرا ایک کمزور و گنہگار بندہ اور تجھ سے معافی کا طلبگار غلام ہوں، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بولی انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کرے تو انہیں نورانی بنا دے، تاکہ یہ دیدہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملے، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائے۔ میرے خدا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیری جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے خدا میں نے اپنے حسن زن پر ناامیدی کو مسلط نہیں کیا، اور تیرے لطف کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی۔ میرے خدا اگر تیرے نزدیک میرے خطائیں نظر انداز کر دی گئی تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ میرے خدا اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے، یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے خدا اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ میرے خدا اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ میرے خدا میں بس تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا، جس نے تیرے نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا، اور جس نے تیرے فرمان کو سبک نہیں سمجھا۔ میرے خدا مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے، تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی محمد رسولہ وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے سب برکتوں اور عزتوں کے مالک اور اللہ اپنے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما، اور سلام بھیجے کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔